الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کے روزوں کے فضائل کے بارے میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں شوال کے روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ جو بندہ رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے روزے رکھ لے تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اس کو پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ محققین نے اس کی ترکیب کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت لوگوں کو ایک اعمال کے بدلے میں 10 گنا اجر دیتے ہیں۔ جب 1 مہینے کے روزے رکھیں گے تو 10 گنا اجر ملے گا، تو 10 مہینوں کے روزوں کا اجر جو ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے دے دیا جائے گا۔ جب شوال کے 6 روزے رکھیں گے، 6 کو 10 کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ بنیں گے 60 سے مراد 2 ماہ، تو یہ مکمل جو ہے رمضان المبارک اور شوال کے مہینے کو ملا کر جو ہے 1 سال کے روزوں کا اجر و ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ دوسری ترتیب یوں بھی بیان کی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کے 30 روزے ہیں اور یہ 6 روزے ہیں، یہ 36 روزے کل بنے، 36 روزوں کو 10 سے ضرب دی تو 360 دن کا اجر و ثواب جو ہے اس بندے کو دے دیا جاتا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جیسے ہی عید الفطر گزرے، 1 شوال کے بعد 2 شوال سے شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ جو بندہ عید الفطر کے بعد 1 دن روزہ رکھے، باقی چاہے بعد میں بھی رکھ لے تو کوئی بات نہیں، 1 روزے کو لازم سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ شوال کے پورے مہینے میں آپ علیہ السلام نے روزے رکھنے کی ترغیب دی، اس مہینے کے اندر 6 روزوں کو پورا کرنا ہے، جیسے ہی آپ پورا کر سکیں۔ اگر آپ کو سہولت یہ ہے کہ عید الفطر کے فوراً بعد آپ 6 روزے رکھیں تو اس میں آپ کو سہولت نظر آئے تو آپ وہ اس طرح کر لیں، اور اگر آپ کو سہولت یہ ہے کہ 2 دن روزہ رکھیں، 3-4 دن پھر چھوڑیں، پھر 1 روزہ رکھیں، 1 دن جو ہے چھوڑ دیں، تو اس طرح بھی اجازت ہے۔ دونوں طریقوں سے آدمی روزے رکھ سکتا ہے، اکٹھے 6 روزے بھی رکھنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، یک کے بعد دیگر 1 کر کے 1 چھوڑ کے رکھنا چاہے تو بھی آدمی کے لیے گنجائش ہے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جس بندے کے رمضان المبارک کے روزے رہتے ہوں، قضاء رمضان کسی عذر کی بنا سے، کسی سفر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہو تو کوشش کرے کہ شوال کے روزے رکھنے سے پہلے رمضان کے روزوں کی قضا کر لے، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں، شوال کے روزے نفل ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جو ہے فرائض کے بعد جو ہے ان کی کمی کو پورا نوافل سے کیا جائے گا، لیکن وہاں پر پہلے فرائض کا حساب ہوگا، نوافل کا بعد میں حساب ہوگا۔ اگر ہم نوافل شوال کے روزے رکھنا شروع کر دیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی ہمارے ساتھ وفا نہ کرے، شوال کے روزے رکھتے رکھتے ہمیں وفات آ جائے تو ہمارے ذمے رمضان کے روزے رہ جائیں گے۔ تو کوشش کریں پہلے رمضان کے روزوں کو ادا کریں، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد پھر شوال کے روزوں کو رکھا جائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ رمضان کے چھوڑے ہوئے روزوں کو نہیں رکھتا، پہلے شوال کے روزے جو ہے رکھتا ہے، تو پھر بھی اس بندے کے شوال کے روزے ادا ہو جائیں گے، شوال کے روزے اس کے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ
کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ شوال کے 6 روزے گزرنے کے بعد عید مناتے ہیں، حالانکہ عید جو ہے مسلمانوں کی 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی بھی عید نہیں ہے۔ ان 6 روزے رکھنے کے بعد بھی کسی قسم کی عید وغیرہ نہیں منائی جائے گی، کوئی بھی عید والا کام نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر یہ عمل کیا جائے گا تو یہ ایک بدعت والا عمل ہے جو سراسر گمراہی ہے۔ بدعت ہمیں جو ہے گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، اور گمراہی جو ہے ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس لیے ایسی خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں اور شوال کے روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شوال کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔